پہلی چیز اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے والا، دینے والا۔ نمبر 2 اللہ سے ڈرنے والا، اور نمبر 3 حق کی باتوں کی تصدیق کرنے والا، اور نمبر 4 اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا سامنے رکھنے والا۔ اللہ دے تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے، دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہو، شریعت کی باتوں کی تصدیق کرنے والا اور ان کو سچا ماننے والا ہو، اور چوتھے نمبر پہ اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے والا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے ہم جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ سورۃ اللیل آخری پارہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ چاروں چیزیں ذکر کی۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اور آخر میں جا کے کہا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ احادیث کی کتابیں بندہ دیکھے، مفسرین کی لکھی ہوئی تفاسیر دیکھے، تو تقریباً تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ چاروں صفتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کے اندر موجود تھیں، اور یہ آیت فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی جان، جنہوں نے اپنا مال، جنہوں نے اپنا خاندان، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی إلى دار الحجرة وأعتق بلالا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا دیتے ہیں رحم اللہ ابا بکر، اللہ کی رحمتیں ہو ابو بکر کے اوپر۔ پہلی بات زوجنی ابنتہ، ابو بکر نے اپنی بیٹی میرے نکاح کے اندر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ، طیبہ عائشہ، صدیقہ عائشہ، طاہرہ عائشہ، عفیفہ عائشہ، مومنوں کی ماں عائشہ، وہ عائشہ جس کی عزت اور عصمت کا گواہ اللہ کا قرآن بنا، وہ عائشہ جس کے پاس جبریل عرب کے سلام لے کے آیا، وہ عائشہ جس کا گھر جنت کا ٹکڑا بن گیا، وہ عائشہ جس کے حجرہ کے اندر پیغمبر آج بھی آرام فرمائے، وہ عائشہ
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں سے سب سے محبوب بیوی تھی۔ شاعر کہتا ہے تیری پاکیزگی پہ نطق فطرت نے گواہی دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر ہادی عالم نے لہرایا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، یہی حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ فضل اور مہربانیاں اور رحمتیں کرے ابو بکر کے اوپر۔ پہلا کام اس نے یہ کیا، زوجنی ابنتہ، اس نے اپنی بیٹی عائشہ میرے نکاح کے اندر دی۔ دوسری بات اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وَحَمَلَنِي إِلَىٰ دَارِ الْحِجْرَةِ، ہجرت کی رات ابو بکر نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مجھے غار ثور تک پہنچایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر ابو بکر کے احسانوں کو یاد رکھا کرتے تھے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 2 سفر بڑے عظیم الشان ہیں۔ کتنے سفر؟ 2 سفر بڑے عظیم الشان ہیں۔ ایک سفر سفر معراج ہے، ایک سفر سفر ہجرت ہے۔ معراج کا سفر اس کا ذکر بھی قرآن میں، ہجرت کا سفر اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ میرے پاک پیغمبر نے یہ 2 عظیم الشان سفر کیے، معراج کا سفر کیا، ہجرت کا سفر کیا۔ توجہ آپ کی چاہوں گا، معراج کے سفر میں بھی اللہ نے پیغمبر کو ایک رفیق اور ساتھی عطا کیا، ہجرت کے سفر میں بھی اللہ نے پیغمبر کو ایک رفیق اور ساتھی عطا کیا۔ معراج کا سفر اس کا رفیق اور اس کا ساتھی اس کا نام جبریل ہے، اور ہجرت کے سفر کا ساتھی اس کا نام صدیق ہے۔ معراج کے سفر کے اندر جو ساتھ چلا وہ نورانیوں کا سردار ہے، اور ہجرت کے سفر کے اندر جو ساتھ چلا وہ ساری امتوں کا سردار ہے۔ جو معراج کے سفر کے اندر ساتھ چلا وہ چل کے پیغمبر کے گھر آیا، وہ چل کے پیغمبر کے پاس آیا۔ میرے پاک پیغمبر مسجد حرام کے اندر ہے، یہ میرے سامنے 15واں پارہ اور پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ میرے پاک پیغمبر کے معراج کے سفر کی ابتدا مسجد حرام سے ہوئی ہے۔ میرے پاک پیغمبر مسجد حرام میں ہے، معراج کے سفر کا ساتھی جبریل امین چل کے میرے پیغمبر کے پاس آتا ہے، اور جب موقع ہجرت کا آتا ہے، جب موقع ہجرت کے سفر کا آتا ہے، وہاں پر ہجرت کا ساتھی چل کے میرے پیغمبر کے پاس نہیں آیا، وہاں پر میرا پیغمبر چل کے صدیق کے دروازے پہ گیا ہے۔
معراج کا ساتھی بھی اعلیٰ، معراج کا رفیق بھی اعلیٰ، ہجرت کا رفیق بھی اعلیٰ، ہجرت کا ساتھی بھی اعلیٰ۔ میرے پاک پیغمبر کے پاس جب معراج کے سفر کا رفیق اور ساتھی آیا، پیغمبر نے کہا کدھر جانا ہے، کدھر جانا ہے؟ جبریل نے کہا اللہ رب العزت آپ کو بلا رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دوسرا سوال کیا کس پہ جانا ہے؟ توجہ، کس پہ جانا ہے؟ جبریل امین نے جنت کی سواری براق کو سامنے کر دیا۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، براق پہ جنت کی سواری پہ سوار ہو کے جانا ہے۔ اور جب ہجرت کی باری آئی، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر کیسے جانا ہے؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر، ابو بکر کے کندھے آج آپ کی سواری بن جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ۔ ابو بکر نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے، ابو بکر نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مجھے غار ثور تک پہنچایا۔ معراج کے سفر کا ساتھی براق پہ لے کے گیا، ہجرت کے سفر کا ساتھی کندھوں پہ اٹھا کے گیا۔ معراج کے سفر کا ساتھی جو بنا پیغمبر، اور وہ راستے میں باتیں کرتے گئے، گفتگو کرتے گئے، باتیں ہوتی رہی۔ ہجرت کے سفر کے ساتھی ابو بکر اور پیغمبر وہ بھی اس سفر کے اندر بولتے گئے، باتیں ہوتی گئیں، لیکن معراج کے سفر کے ساتھی کی باتوں کو رب نے قرآن نہیں بنایا۔ توجہ ہے آپ کی؟ معراج کے سفر کا ساتھی، اس کی باتوں کو رب نے قرآن نہیں بنایا، اور ہجرت کے سفر کے ساتھی کی باتوں کو رب نے قرآن بنا دیا۔ رب نے کیا بنا دیا؟ قرآن بنا دیا۔ ایک جملہ سمجھ آ جائے سبحان اللہ کہنا ہے۔ معراج کا سفر کا ساتھی راستے میں توڑ گیا، راستے میں توڑ گیا۔ معراج کے سفر کا ساتھی راستے میں توڑ گیا، اور ہجرت کے سفر کا ساتھی توڑ تک گیا۔ سمجھ آئیے بات؟ معراج کے سفر کا ساتھی راستے میں چھوڑ گیا، راستہ میں توڑ گیا، اور ہجرت کے سفر کا ساتھی توڑ تک گیا۔ ہماری پنجابی میں توڑ تک گیا۔ کہاں تک گیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا اے ابو بکر انت صاحبی علی الحوض وصاحبی فی الغار۔ اے ابو بکر، جس طرح دنیا کے اندر غار کے اندر تو میرا ساتھی تھا، اسی طرح اللہ رب العزت تجھے ہمیشہ میرا ساتھی بنائے گا کہ تیرا مدفن بھی میرے ساتھ، اور قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی اے ابو بکر تو میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا نا اللہ کے پیغمبر سدرۃ المنتہا پہ جبریل تو رک گیا، کیوں؟ جبریل نے کہا اللہ کے پیغمبر یہاں تک میری منزل ہے، یہاں میری حد ہے، اس سے آگے میں جا سکتا نہیں ہوں۔ آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ کا ساتھی جبریل تھا، اگر میں ہوتا نا آپ کے ساتھ وجود بھی جل جاتا لیکن آپ کا ساتھ نہ چلتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وَحَمَلَنِي إِلَىٰ دَارِ الْحِجْرَةِ۔ تیسری بات اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وَأَعْتَقَ بِلَالَ۔ ابو بکر پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، جس کے لیے دعا اللہ کے پاک پیغمبر کریں
جس کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر کہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہوں اس کے اوپر، اور اللہ کا قرآن بھی کہے کہ اس پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تو بھلا وہ رحمت سے معروم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وَأَعْتَقَ بِلَالًا، اللہ کی رحمتیں ہوں ابو بکر کے اوپر کہ اس نے بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی بطحا میں جا رہے ہیں، نظر پڑتی ہے ایک کالے رنگ کا غلام، آقا اس کو دھوپ کے اندر اس نے لٹایا ہوا، عرب اور مکہ کی گرمی، پتھریلی زمین پہ اس کو لٹایا ہوا، جسم کے اوپر بھاری پتھر رکھے ہوئے ہیں تاکہ حرکت نہ کر سکے، ہاتھ کے اندر کوڑا ہے اور اس کو مار رہا ہے، اور اس حبشی غلام کی زبان سے ایک ہی صدا نکل رہی ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، میں ایک وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہوں۔ یہ میرے سامنے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمیشہ مشرک اور کافر بندے کو مومن آدمی کے اعلان توحید سے نفرت ہوتی ہے، اس کی اور کوئی دشمنی نہیں ہوتی، اس کو اور کوئی عداوت اور بغض نہیں ہوتا۔ جب مومن موحد بندہ اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہے اس وقت وہ مشرک آدمی کا دل جل جاتا ہے، اس وقت اس آدمی کے چہرے پہ سیاہی آ جاتی ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن 17واں پارہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا۔ جب ان کافروں مشرکوں کے سامنے اللہ کی واضح آیات توحید والی پڑھی جاتی ہے، ان کے چہرے کے اوپر سیاہی آ جاتی ہے، قریب ہے کہ وہ ان قرآن کی آیتیں پڑھنے والے بندوں پہ حملہ کر دیں، ان کو مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے، جو بندہ اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت کا نعرہ لگاتا ہے، مشرک اور کافر اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ ایک اور مقام اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ العزیز الحمید۔ اللہ فرماتے ہیں اور کوئی ان کی دشمنی نہیں تھی، صرف یہی تھی یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان لا چکے تھے۔ حضرت بلال بھی اپنے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا اور اس کا سردار امیہ ہاتھ میں کوڑے لے کے جسم کے اوپر کوڑے برسا رہا ہے، تکلیف اور اذیت کے اندر ہے حضرت بلال، اور زبان سے احد احد کی صدا نکل رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے ہیں، پوچھتے ہیں اس کا جرم کیا ہے، کیوں مار رہا ہے اس کو؟ امیہ کہتا ہے یہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کے مذہب اور طریقے کو چھوڑ چکا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اس کو تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ امیہ کہتا ہے تجھے اگر زیادہ ہمدردی ہے اس کو خرید لے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں بول کتنے پیسے مانگتا ہے؟ تو منہ سے مانگ۔ ابو بکر اپنا مال اللہ کے راستہ میں قربان کرنے کے لیے تیار۔ اس نے مانگے، جتنے پیسے مانگے ابو بکر نے اس کے منہ پہ مارے، لے۔ حضرت بلال کو آزاد کیا اور کہا بلال آج کے بعد تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے خرید کر اپنا غلام بنایا، نہ، خرید کر حضرت بلال کو کیا کر دیا؟ آزاد۔
حضرت صدیق اکبر آئے نا نبی علیہ السلام کے پاس، آ کر بتایا اللہ کے پیغمبر میں نے اسی طرح بلال کو خریدا ہے۔ ابھی اتنی بات کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال کے اندر میرا حصہ بھی رکھنا، بلال کے اندر یعنی تو نے جو خریدا ہے تو اب تو اس کا مالک ہے، تو مجھے بھی اپنے ساتھ رکھنا، یعنی تو اور میں مل کر اس کے مالک رہیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا اللہ کے پیغمبر میں نے تو خریدتے ہی فوراً اس کو آزاد کر دیا تھا، میں نے اس کو اپنا غلام نہیں بنایا، میں نے تو اس کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مدینہ طیبہ کے اندر تشریف فرما ہوئے، ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں، جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ کس جگہ پہ اللہ کا گھر مسجد بنائی جائے۔ ایک جگہ منتخب ہوئی، جگہ کس کی؟ بتایا گیا دو بھائی ہیں یتیم ہیں، یہ ان کی جگہ ہے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس جگہ کو مسجد کے لیے منتخب کیا ہے، وہ دوڑتے ہوئے آ گئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر ہم یہ جگہ اللہ کے نام پہ وقف کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں نا میں محمد الرسول اللہ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اگرچہ تم اپنی خوشی اور رضا سے اس زمین کو وقف کرنا چاہتے ہو، لیکن میرا دل اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ تم یتیم ہو، تم باپ کی شفقت اور باپ کے سائے سے محروم ہو، اور رب نے محمد الرسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، یتیموں کو دینے کے لیے بنا کے بھیجا ہے، یتیموں سے لینے کے لیے نہیں بھیجا۔ لہٰذا تمہاری نیکی قبول، تمہاری پیشکش قبول، لیکن میں اس جگہ کی قیمت ادا کروں گا۔ کتنی قیمت؟ 10 دینار قیمت طے ہوئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر یہ نیکی بھی تیرے حصے کے اندر ہے، یہ نیکی بھی ابو بکر کے اندر، ابو بکر کے حصے کے اندر کتنی نیکیاں؟ گنتے جائیں۔ اسلام میں اول، کلمے میں اول، پیغمبر پہ جان قربان کرنے میں اول، پیغمبر پہ مال لگانے میں اول، ہجرت میں اول، غار میں اول، مزار میں اول، مسجد نبوی کی زمین خریدنے میں بھی ابو بکر اول۔ اور شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم فارسی کے اشعار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں آمن الناس بر مولائے ما، امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں امن الناس بر مولائے ما، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے ان امن الناس علیہ، میرے اوپر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ اور شاعر مشرق کہتے ہیں امن الناس، حدیث کے الفاظ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں آمن الناس پر مولائے ما، وہ ابو بکر جس کے سب سے زیادہ احسانات ہیں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کلیم اول سینائے ما، جس طرح سینا پہاڑ کے اوپر، کوہ طور کے اوپر کھڑے ہو کے موسیٰ نے رب سے باتیں کی تھی، اسی طرح اگر میرے پیغمبر کو
وادی طور بنا لیا جائے، آپ کا سینہ، آپ کی زبان کوہ طور کی مانند، اور آپ کی زبان سے نکلنے والا قرآن وہ ارشادات ہے، اور ارشادات اور ان قرآن کے الفاظ کو سب سے پہلے بولنے والا ابو بکر ہے۔ کلیم اول سینہ ماں ہمت اوں کشت ملت راچو ابر، شاعر مشرق کہتا ہے جس طرح زمین بارش نہ آئے مردہ ہو جاتی ہے، بے جان ہو جاتی ہے، فصلیں خراب ہونے لگتی ہیں، فصلیں ختم ہونے لگتی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے، جب آپ کی وفات ہوئی، دشمنان دین کھڑے ہو گئے، کہیں سے جھوٹے مدعی نبوت کھڑے ہو گئے، کہیں سے منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، کہیں سے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جس طرح کھیتی ختم ہونے لگے اور اللہ کی رحمت کی بارش آ جائے، بے جان زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور مرجھانے والی فصل اس کے اندر دوبارہ بہار آ جاتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اسی طرح ابو بکر اسلام کی کھیتی کے اوپر بارش بن کے برسا۔ پیغمبر کی وفات کے بعد جتنے بھی منصوبے بنانے والے، جتنے بھی فتنہ انگیزیاں کرنے والے کھڑے ہوئے، ابو بکر نے سب کا منہ توڑ جواب دے دیا۔ ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلام، توجہ، ثانی اسلام، سب سے پہلے مسلمان تو اللہ کے پاک پیغمبر ہے نا، اور اس کے بعد سب سے امت میں سب سے پہلا کون ہے؟ ابو بکر۔ ثانی اسلام، پیغمبر کے بعد اسلام میں دوسرا نمبر ابو بکر کا۔ ثانی اسلام، غار، بدر و قبر، جو بھی مقام دیکھو وہاں پر پیغمبر کے ساتھ ابو بکر دوسرا نظر آتا ہے۔ اللہ کبھی کبھی نا شعراء بھی کمال کر دیتے ہیں، کسی کی عظمت میں، کسی کی عقیدت میں آ کے جب وہ اشعار کہتے ہیں نا تو کمال کے اشعار ہوتے ہیں۔ ایک شاعر نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے؟ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اسود انسی مدعی نبوت اور ایک مسیلمہ کذاب، تو وہ کہتا ہے حضرت صدیق اکبر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے، زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے، فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے، کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے، ثانی اثنین ہے اللہ کا شیدائی ہے، ثانی اثنین ہے اللہ کا شیدائی ہے، جا کے بھی پہلو مصطفیٰ میں جگہ پائی ہے، یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، وہ کتنا بڑا ہے
خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے، خدا جانتا ہے۔ بشر کی صداقت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا۔ بشر کی صداقت کا مینار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ معیار ٹھہرا۔ دعا کے لیے جب وہ لب ہلا دے، خدا اس پہ اپنے خزانے لٹا دے۔ خدا سے وہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر۔ وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، ابو بکر جب جنت سامنے لائے جائے گی اور جنتی جنت کے دروازوں پہ پہنچیں گے، فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نمازی ہوگا اس کو بلایا جائے گا باب الصلاۃ سے۔ ومن کان من اہل الصوم، جو روزے دار ہوگا اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ فمن کان من، جو بندہ مجاہد ہوگا اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اتنی بات کی، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے۔ اللہ، کوئی جس نے زندگی میں روزے بڑے رکھے وہ باب الریان سے، جس نے نفلی نمازیں بڑی پڑھی وہ باب الصلاۃ سے، جس نے جہاد کیا وہ باب الجہاد۔ اللہ کے پیغمبر کوئی ایسا بھی ہوگا جس نے یہ سارے کام کیے ہوں، نمازیں بھی، روزے بھی، جہاد بھی، سارے کام جس نے کیے ہوں، کوئی ایسا بھی ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اے ابو بکر ہوگا اور مجھے امید ہے کہ وہ تو ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔